ہمارا جو افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں، آپ کو پتہ ہے الخوارج وہاں سے جو ان کی جو کانسٹنٹ انٹرنس ہے پاکستان کے اندر، حملے کر رہے ہیں، دہشت گردی کا واقعات، ہماری ٹرائبل بیلٹ جو ہے ویسٹرن بارڈر کے اوپر حالات اچھے نہیں ہیں. کیا پالیسی اپنائیں؟ ہم ہر طرح کی جو ہے آفرز ہم نے کی ہیں، تعلقات بہتر تھے، ہم بہتر بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ، ان کی انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ وزٹس بھی کیے ہیں، لیکن یہ جو دہشت گردی کا فریب ہے اور ظاہر ہے افغانستان سے جنریٹ ہو رہی ہے دہشت گردی، اس کا حل آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ نے کافی اس کے اوپر کام بھی کیا ہے. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ کتنا ہم سخت ایک جو ہے رد عمل دیں یا کتنا ہم جو نرم رویہ رکھیں تو یہ افغان بھائیوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم بہت زیادہ آپ دونوں طرف میں تو انگیج نہیں ہو سکتے. انڈیا کے ساتھ معاملات آپ کو پتہ ہے پہلے ہی ہمارے بگڑے ہوئے ہیں. درانی صاحب دیکھیے، یہ مسئلہ ہے اور یہ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے نہیں شروع ہوا، یہ مسئلہ پہلے سے جاری تھا. اور ایون اشرف غنی ٹائم میں بھی تقریباً یہ جو ٹی ٹی پی والے تھے یہ وہاں بھاگ گئے تھے جب ان کے خلاف ضربیاز ہوئی، اور یہ خاص کر یہ اے پی ایس کا جو مسیکر ہوا اس کے بعد سے 2014 میں. تو یہ اس لیے ہمیں یہ ایک لانگ ڈران وہ ہے اسٹرگل ہے. ہمیں اس معاملے میں جو ہے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. یہ ایک دن میں حل ہونے والا نہیں ہے، اور اس کے لیے ہمیں وہ شرائط زمین پہ پیدا کرنی ہے جس کے ذریعے علاقے کے لوگ، چاہے وہ قبائلی علاقہ ہے یا بلوچستان ہے، وہاں پہ آپ نے پولیٹیکل آنرشپ دینی ہے لوگوں کو، تاکہ وہ خود ان جو ٹیررسٹ ہیں ان کے ساتھ ٹیکل کر سکیں. اور اس میں ہمیں اپنے خود ڈرائنگ بورڈ پہ جانا پڑے گا کہ اب تک ہم نے کیا پالیسیز اڈاپٹ کی اور ہم اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. تو اس لیے یہ وہ انہوں نے وہاں پناہ لیا تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے. افغانستان میں پہلے سے بھی پھر افغان جو ہیں ہمارے یہاں پناہ نہیں لیے تھے. سو کالڈ مجاہدین جو تھے روس کو شکست دی تو ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ یہ مجاہدین نے ان کو شکست دی. پھر اس کے بعد جب یہ مجاہدین میں آپس میں نفاق پڑا، جو سول وار ان کے درمیان ہو گئی، وہی 5 وقت کی نمازیں دونوں رائیول گروپ جو ہیں وہ ادا کرتے تھے. لیکن کیا ہوا؟ ہم نے سامنے دیکھا افغانستان کو تباہ ہوتے. تو یہ ہمارے لیے ایک اس میں سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر رول آف لا ہر صورت میں لانا ہوگا اور اس پہ عمل کرنا ہوگا. اس رول آف لا کے ذریعے آپ اپنے سابق قبائلی علاقوں کو، جن کو مرج ڈسٹرکٹس کہتے ہیں، اور بلوچستان کے اندر جو ہے ان میں سیاسی جو اپروچ ہے اس کو دینا ہوگا. کائنیٹک اپروچ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، لیکن ایک مذاکرات کا طریقہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، میں ٹیررسٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کو لوگوں کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوگا تاکہ وہ بالکل صحیح ہے. جو قبائل آن گراؤنڈ موجود ہیں ان کو جو آپ آن بورڈ لینا پڑے گا. چودھری غلام حسین صاحب اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ چودھری صاحب. آصف درانی صاحب، آپ نے بڑی اچھی اور فیکچول باتیں کی ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں لگ رہی ہے، خاور گھومن صاحب بھی اور درانی صاحب بھی جواب دے دیں، کہ اس خطے میں پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی آبادی کے لحاظ سے بھی طاقت، نیوکلیر پاور بھی ساری، وی ہیو آل دی پلسز. اب اس خطے میں اگر میں دیکھوں تو سوائے پاکستان کے کسی جگہ بد امنی نہیں ہے. تو ہماری خارجہ اور داخلہ پالیسی میں کہاں پرابلم ہے جس کو ایڈریس کیا جائے، تاکہ وی شوڈ گیٹ آؤٹ آف اٹ. اور یہاں ہمیں سیاسی استحکام اور معاشی ترقی کی اشد ضرورت ہے، اور ہمیں کسی سے پیس ود اینڈ ود آؤٹ کی ہمیں ضرورت ہے، اور کسی سے لڑائی جھگڑا ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے. اس کے باوجود وی آر سفرنگ، اینڈ سفرنگ ایٹ اے لارج اسکیل ان اے بگ وے. تو درانی صاحب، آپ ایک منجے ہوئے سفارتکار ہیں، آپ کے نزدیک واٹ از رانگ ود آور پالیسیز؟ نمبر 1. ابھی فوری ہمیں کیا کرنا ہے؟ 2. اور ہم ریجنل کوئی پیس کانفرنس کیوں نہیں کرتے، سب کو وہاں سائن کرائیں کہ بھئی ایک دوسرے کے ملکوں میں تخریب کاری، دہشت گردی اور اسپائنیج وغیرہ ان کاموں سے پرہیز کیا جائے. میں نے بہت سارا تو نہیں کہہ دیا، ذرا پلیز آپ ذرا. نہیں بڑا اچھا سوال کیا، بڑا اچھا سوال کیا چودھری صاحب. آپ نے بہت
صحیح سوال کیا ہے، میں کوشش کروں گا اس کا جواب. جی جی پلیز. بعض ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی. مثلاً سوویت یونین جب افغانستان میں آیا وہ ہماری مرضی سے یا ہمارے کہنے پہ نہیں آیا تھا. اسی طرح آپ کے پاس 4 یا 5 ملین جب افغان ریفیوجی پاکستان میں آ گئے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھے. اس کے بعد کیا ہوا، ہاں اس کی ذمہ داری آپ حکومتوں پہ کر سکتے ہیں، وہ غلطیاں ہوئی ہوں گی. اور اس میں سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ ہم نے جو مہاجر ادھر آئے اس کے بعد ان کو جو اسلحہ کی پروویژن تھی مجاہدین کو، یہ تھا اس نے ہمارے ملک میں کلاشنکوف کلچر اور ہیروئن کلچر کو فروغ دیا. اور پھر یہ ہوا کہ پاکستان ایک ٹرانزٹ ملک بن گیا، یہ خاص کر ہیروئن کے سلسلے. تو یہ ایروژن آف رول آف لا. اور اس لیے اور یہ بھی ہوا کہ پھر جو افغان لوگ جو ادھر بزنس کرتے تھے ان لائسنس گاڑیوں میں وہ پھرتے تھے، ان کو کھلی اجازت تھی، وہ بھی ایروژن آف رول آف لا. اس لیے اور باقی بھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ان کو کنٹرول کرنا تھا یہ یا اسمگلنگ کو کنٹرول کرنا ہے، وہ اس وقت بھی لیکس تھا. اور آج بھی ایسا ہی صورتحال ہے کہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے وہ افغانستان کے 5 نیبرز اور بھی ہیں، ادھر اسٹرکٹ ویجیلنس ہوتا ہے، کسی کو اسمگلنگ کی اجازت نہیں ہے، وہاں کے اتھارٹیز اس کو فلی امپلیمنٹ کرتی ہیں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اس معاملے میں بہت ہی جو ہے وہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ سیاسی سطح کی بات کرتے ہیں، اب افغانستان اور پاکستان کا ایک سمبائٹک ریلیشن شپ ہے. دونوں طرف جو ہے منقسم ٹرائب ہیں جو بارڈر کے اوپر ہیں، ان کا افغانستان کے باقی نیبرز کے ساتھ آپ موازن نہیں کر سکتے. نہ ایران، ترکمستان، ازبکستان، تاجکستان یا چائنا، ان کو یہ مسائل کا سامنا نہیں ہے. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے، چاہے اس کو تلخ کہیں یا شیرین حقیقت کہیں، یہ اپنی جگہ موجود ہے. یہ تو تمام یہ جتنے بھی فیکٹرز ہیں یہ آپس میں مل کے آپ کے سامنے جو پکچر بنتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر اس میں جو ہے خارجی مثلاً انڈیا جب سوویت ٹروپس تھے افغانستان کے اندر یا جب تو اس وقت انڈیا روس کے ساتھ تھا اور اس وقت کی کمیونسٹ رجیم کے ساتھ تھا. پھر مجاہدین کا پیریڈ آیا تو ایک لل آیا، لیکن انہوں نے پھر برہان الدین ربانی کو کلٹیویٹ کر لیا، ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو گئی. پھر طالبان آتے ہیں تو انڈیا پیچھے ہوتی. اس میں ہم جو ہے خالی افغانستان ہی نہیں تھا، ہم افغانستان کی زمین پر انڈیا سے بھی لڑتے رہے. یہ پچھلے جو 20 سال تھے 9/11 کے بعد سے، اس میں انڈیا کو فری ہینڈ تھا، جس کی وجہ سے ہمارے لیے انڈیا نے تھرو افغانستان سیکنڈ فرنٹ کھولا، کیونکہ وہ ڈائریکٹ فرنٹ کی ضرورت نہیں کرتے کہ وہ اس میں ہمارے ساتھ کوئی وہ مداخلت کر سکیں. لیکن جو تھرو افغانستان ان کو بڑا سستا آپشن ہے کہ تھرو افغانستان بائی یوزنگ افغان سوائل وہ پاکستان میں ٹربل کرتے ہیں. تو اس لیے آپ کو ایک ون لائنر آنسر نہیں ملے گا، دیر آر فیکٹرز. لیکن اس میں ون لائنر آنسر میں یہ ایمفیسائز کروں گا کہ آپ کو ہر شعبہ زندگی میں رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. دیر از نو شارٹ کٹ. جی بالکل.